اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ تمام شراکا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 11 ہے، اور آج کے سبق میں حصۃ التجوید انتہائی اہم ہے اور حصہ گرامر اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ بنیادی اور ایسے قوانین ہیں جن کو ہم نے پورے قرآن مجید میں اپلائی کرنا ہے، لہذا اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے یہ حصۃ التجوید اور حصہ گرامر دونوں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی جانب۔ ہم نے حروف اظہار کا قانون پڑھا تھا۔ حروف حلقی اور حروف اظہار ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، پڑھ لیے تھے، قانون پڑھ لیا تھا۔ آج ہم حروف اظہار کی تفصیلی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ حروف اظہار کی مشق نون ساکن کے حوالے سے اور حروف اظہار کی مشق نون تنوین کے حوالے سے۔ اظہار کا قانون کیا تھا کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار یا حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار کا قانون کہا جاتا تھا۔ نون ساکن کے بعد اگر خا موجود ہو تو اظہار ہوگا، جیسے من خوفن، من خوفن، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ خا حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اگر غین موجود ہو تو اظہار ہوگا، جیسے من غادبن، من غادبن نون ساکن ہے، اس کے بعد غین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں نون کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد اگر ہا موجود ہو، حروف حلقی ہم نے 6 پڑھے تھے تو ہر حرف کی مثال یہاں دیکھی جا رہی ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر ہا موجود ہو تو اظہار ہوگا، جیسے من حق، من حق نون ساکن اور اس کے بعد ہا حروف اظہار میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اگر عین موجود ہو، جیسے انعمت، انعمت نون ساکن ہے اور اس کے بعد عین حروف اظہار میں سے نون کو ظاہر کریں گے۔ نون ساکن کے بعد اگر ہا موجود ہو تو بھی اظہار ہوگا، جیسے منہم، منہم نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار میں سے۔ نون ساکن کے بعد اگر حمزہ ہو تو اظہار ہوگا، جیسے من آمنا، من آمنا نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ ہے۔ الف جب متحرک ہو تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، الف جب متحرک ہو تو وہ الف نہیں رہتا، کیا بنتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حروف اظہار کی مشق نون ساکن کے حوالے سے 6 حروف اظہار تھے اور یہ نون ساکن کے بعد ان کی مثالیں ہم دیکھ چکے۔ حروف اظہار کی مشق نون تنوین کے حوالے سے۔ نون تنوین کیا ہوتا ہے کہ جب کسی حرف پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش پڑھنے سے جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، نون تنوین کے بعد اگر خا موجود ہو تو جیسے علیم خبیر، علیم خبیر
میم کے اوپر دو پیش ہیں، میم دو پیش من، اور یہاں نون کی آواز پیدا ہو رہی، اس کے بعد خا ہے، لہٰذا یہاں نون کی اس آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، یہ بن میں با کے اوپر دو پیش ہے، یہاں نون کی آواز پیدا ہو رہی، اس کے بعد غین حروف اظہار میں سے ہے، نون کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ علیمن حکیما، من میں میم کے اوپر دو زبر تنوین موجود ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، نون کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح عین کی مثال دیکھیے، قرآنً عربیّا، قرآنً عربیّا، قرآنً میں دیکھیے نون کے اوپر یہ دو زبریں ہیں، نون کی آواز پیدا ہو رہی، یہاں عین موجود ہے اس کے بعد تو اظہار ہوگا۔ نون تنوین کے بعد اگر ہا موجود ہو تو اس کی مثال دیکھیے، محکمات ہن، محکمات ہن، یہاں تا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے، نون کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اور حمزہ کی مثال دیکھیے، عذاب علیم، عذاب میں با کے اوپر تنوین ہے اور حمزہ اس کے بعد موجود ہے، یہاں اس نون کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں ایک اور ضمناً بات دیکھیے جو بہت ضروری ہے، ایک تو یہ اظہار کا قانون آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم نے پورے قرآن مجید میں اپلائی کرنا ہے۔ اسی طرح جب کوئی نون مشدد ہو اور جب کوئی میم مشدد ہو تو ہر دونوں صورتوں میں غنہ واجب ہوگا، چاہے ان کے بعد حروف حلقی موجود ہو یا نہ ہو۔ نون مشدد کسے کہتے ہیں؟ ایسا نون جس کے اوپر شد موجود ہو، اور میم مشدد ایسا میم جس کے اوپر شد موجود ہو۔ اب یہ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کی تعریف یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے جا کر ناک کے نتنوں میں تھوڑا سا اس کو روک کر جنبش دی جاتی ہے، حرکت دی جاتی ہے، گنگنایا جاتا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اب کچھ عربک لٹریچر میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی موجود نہیں ہوتے، مگر ان کی عدم موجودگی کے باوجود بھی وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جیسے دنیا، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یا حروف اظہار میں سے نہیں ہے، مگر یہاں نون کو واضح کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح بنیان، نون ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے جو حروف اظہار میں سے نہیں، مگر یہاں بھی نون کو واضح پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سنوان، نون ساکن ہے اور واو جو ہے وہ حروف اظہار میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح قنوان، نون ساکن ہے مگر واو حروف اظہار یا حلقی میں سے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چار لفظ ان پر اظہار مطلق ہوتا ہے، ان پر اظہار مطلق ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ عرب سے سمائی طریقہ ہے، یہ عرب سے سمائی طریقہ ہے۔ سمائی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اہل زبان سے کوئی طریقہ جو قاعدے قانون کے مطابق نہ ہو مگر اہل زبان اس کو اپنے اندر اسی طرح اپنا لیں تو اس کو سمائی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اور جو گرامیٹیکلی آنسر ہے وہ یہ کہ یہ اظہار مطلق ہے، یہاں قانون موجود نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں حصہ گرامر کی طرف۔ یہ حصہ بھی انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی ہے اور اس کے بعد ہماری گردانیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی، جس سے ہمیں ہر صیغے کی پہچان ہوگی اللہ رب ذوالجلال کی نصرت اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے۔ تو یہ ابتدائی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہیں۔ فعل کی کتنی اقسام ہیں؟
عربی میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی 4 اقسام ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل ماضی جسے آپ انگریزی میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، فعل مضارع جسے آپ پریزنٹ اور فیوچر، یہ باقی زبانوں میں کم استعمال ہوتا ہے۔ فعل مضارع عربک میں استعمال ہوتا ہے، جس میں کبھی ہم زمانہ حال موجودہ زمانے کا ترجمہ کرتے ہیں اور کبھی ہم اس کو آنے والے زمانے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جبکہ باقی زبانوں میں فارسی لے لیجئے، ہندی لے لیجئے، انگریزی لے لیجئے، اردو لے لیجئے، ان زبانوں میں حال علیحدہ ہے اور مستقبل علیحدہ ہے، مگر عربی میں فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے جس میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل اس کا معنی کرتے ہیں۔ یہ حال اور مستقبل کب کب کرتے ہیں؟ یہ ہم ایٹ دا ٹائم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ بات حال کی ہو رہی ہے یا مستقبل کی ہو رہی ہے۔ پھر کچھ علامات مخصوص ہیں جو صرف حال کا معنی دیتی ہیں اور کچھ علامات ایسی ہیں جو فعل مستقبل کی طرف خاص کر دیتی ہیں۔ فعل امر امپیریٹو حکمیہ جملے جسے آپ کہتے ہیں، فعل نہیں امپیریٹو نیگیٹو جسے کہتے ہیں، کسی کام کے رک جانے کا حکم۔ آئیے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے معلوم ہو کہ کوئی کام گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے، اس کا ماضی سے تعلق ہو، جس لمحے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ کام انجام پا چکا ہو۔ مثلا عالمہ اس نے جانا، یعنی اس نے معلوم کر لیا۔ اب یہ بات ہماری گفتگو سے پہلے اس کے معلوم ہونے اور اس کے جان لینے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح استغفر اس نے بخشش طلب کی، یعنی ہماری بات کرنے سے پہلے اس نے بخشش طلب کی تھی۔ جعلنا ہم نے بنایا۔ فعل مضارع میں دیکھیں وہ فعل جو کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل پر دلالت کرے۔ مثلا یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یستغفر وہ طلب کرتا ہے یا طلب کرے گا، یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ فعل مضارع میں ایک پہچان دیکھ لیجئے کہ ان کے شروع میں، فعل مضارع کے شروع میں 4 حرف آ سکتے ہیں: الف، تا، یا، نون، جن کا مجموعہ اتینا ہو سکتا ہے۔ جب کسی لفظ کے شروع میں یہ علامت مضارع حمزہ زبر آ، تا اور یا اور نون، اتینا یہ ایک لفظ یاد رکھ لیں، اتینا۔ اب اس میں حمزہ بھی آ رہا ہے، تا بھی آ رہا ہے، یا بھی آ رہا ہے اور نون بھی آ رہا ہے۔ تو جن کی شروع میں اتینا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا وہ فعل مضارع ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یعلم میں یا آ گیا شروع میں، فعل مضارع کی علامت۔ یستغفر یا آ گئی علامت مضارع۔ یکتمون یا آ گئی علامت مضارع میں۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کی گرامر سے پہلے اس کی علامت کے اعتبار سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب ہم اس کی گردان کر لیں گے، اس کی گرامر پوری کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے سے پہچان ہو جائے گی۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں مخاطب کو کام کرنے کا حکم دیا جائے یا اس سے کام کی گزارش کی جائے، درخواست کی جائے۔ جیسے اعلم تو جان لے، اغفر تو بخش دے، استغفر تو بخشش طلب کر، اذکرو تم سب یاد کرو۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے حکماً روکا جائے یا نہ کرنے کی درخواست کی جائے۔ مثلا لا تعلم، لا تعلم تو مت جان، لا تستغفر تو مغفرت طلب نہ کر، لا تشرک تو شرک نہ کر، لا تقربا
तुम दोनों करीब ना जाओ। आपने पढ़ा सूरह अल बकरा में, वाला तकरबा हादिही शजरा, तुम इस दरख्त के दोनों लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, दोनों शख्सियात इस ममनुआ दरख्त के करीब न जाइए। ईद आ रही है, अल्लाह पाक के फजल करम से आप नया लिबास ज़ेब तन फरमाएंगे। हिस्सतुद दुआ में आज हम नया कपड़ा पहनने की दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उआरिया बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। अल्हम्दु, सब तारीफें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी, जिस जात ने, कसानी, मुझे पहनाई, मा उवारिया, जिसने ढांप लिया, बिही, इसके साथ, औरती, मेरे सतर को। औरत ढांपने वाली चीज को कहा जाता है। आज चूंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, फिर इंशाल्लाह कहीं बहस करूंगा कि औरत को औरत क्यों कहते हैं। ढांप सकूं अपने सतर को। सतर वो आज़ाए जिस्मानिया जिनका ढांपना अल्लाह और उसके रसूल ने उनका ढांपना वाजिब कर दिया हो, उसको सत्र कहते हैं। वअतजम्मलो, और उसके साथ जीनत हासिल कर सकूं, बिही, इसके साथ, फी हयाती, अपनी जिंदगी में। अल्लाह के लिए हम्द है जिसने मुझे वो चीज पहनाई जिससे मैं अपना सतर ढांप सकूं और उसके साथ जिंदगी में जीनत हासिल कर सकूं। तो गोया दुआ में लिबास के दो मकासद बताए जा रहे हैं। दुआ अपनी जगह पर, मगर इस टेक्स्ट से हम दो बातें समझ रहे हैं। एक बात ये कि लिबास के हुक्म में सिर्फ वो चीज आएगी, वो लिबास आएगा जो हमारे जिस्म के आज़ा को ढांपे। अब ढांपने का हुक्म क्या है? ढांपने का मतलब ये होता है कि जिस चीज के ऊपर पर्दा हो और उस पर्दे के अंदर लिपटी चीज का अंदाजा ना हो सके कि ये क्या है, कहां से कहां तक है, उसको ढांपना कहते हैं। लिबास उस पर बोला जाएगा कि जब जिस्म पर पहना जाए और जिस्म में मौजूद किसी भी हिस्से का अंदाजा ना लगाया जा सके कि उसकी लिमिट क्या है, उसकी वर्थ क्या है, इस चीज का अंदाजा ना लगाया जा सके। और दूसरा लिबास का मकसद जाहिरी खूबसूरती का हुसूल है। अल्लाह रब्बुल जलाल खुद भी खूबसूरत हैं और वो खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। उन्होंने अपना महबूब भी खूबसूरत बनाया है और उसी महबूब ने अपनी सारी जिंदगी हर चीज में हुस्न की तालीम फरमाई है। चाहे वो इबादत हो तो उसमें भी हुस्न और जीनत की तालीम की है, अखलाक हो तो उसमें भी हुस्न और हसीन की तबलीग की है, अगर मुआमलात सियासत हो तो उसमें भी हुस्न पर उन्होंने सारी जिंदगी गुफ्तगी है। यानी जिंदगी के हर पहलू में हुस्न को तलब करना, ये इस्लाम का खासा है और ये लिबास का जो है मकसदियत में ये चीज आती है। चलते हैं ही हिस्सतुत तजवीद की तरफ, और आज हमारा सबक जो है वो सूरह अल बकरा का रुकू नंबर 11 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुलि व आतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। कुदुस सीन पर रुक जाएंगे, यहाँ ये अलामत है रुकने की। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम
بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الف المدیہ صغیرہ، یہاں یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، اور یہاں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، اور کتاب میں تا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ قفی فی، یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، نون ساکن ما قبل الف ساک خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، مم بعد نون ساکن کے بعد با چھوٹی میم کے ساتھ نون کو بدل کر پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے واو المدیہ الصغیرہ، الف کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، عیسیٰ میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، اور نون کے اوپر کھڑی زبر ہے الف المدیہ صغیرہ، ایدناہ، یہاں بھی نون کے اوپر کھڑی زبر ہے الف المدیہ صغیرہ، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ علماء میں الف مدہ، اور رسولم بما، یہاں نون تنوین پیدا ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی با ہے، یہاں بھی چھوٹی میم کو پڑھنا واجب ہے، اور یہاں الف المدیہ الف مدہ ہے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح ہے، لا میں الف خالی ہے ما قبل مفتوح ہے الف مدہ، تہوا یہ الف المقصورہ کی مثال ہے، یا لکھنے میں آ رہی پڑھنے میں نہیں آ رہی، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ آنفس، یہ ابھی قانون ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ فریفہ فریقان میں بھی قانون ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اور یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ تقتلون میں دیکھیے واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ قالو میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، قلوب میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، اور قلوبنا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور غلف میں یہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بل لعنہم اللہ، کلمہ اس میں جلالت سے ما قبل مضموم ہے، اس لیے اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ موٹا اور پر کر کے پڑھنے کو اچھا چلیں یہ اصطلاح بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں، اور فقلی میں یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے یا لین ہوگا، لام کو میم سے ملائیں گے، یہ ادغام کا قانون ہے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ یؤمنون میں حمزہ ساکن ہے، حمزہ کو پڑھنے کا طریقہ جھٹکے سے ادا کرتے ہیں۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ یہ دو آیات ہم نے پڑھ لی، 5 منٹ ہمارے رہ گئے، تو چلتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف اور اس کی تفسیر کی طرف۔ یہاں سے آپ لفظی ترجمہ اس کا یاد کر سکتے ہیں۔ واو اور لقد البتہ تحقیق، لام تاکید کا معنی دے رہا ہے، قد آتینا تحقیق عطا کی، قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، قد ہمیشہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ آپ نے فعل کی علامات میں بھی پڑھا تھا کہ قد یا لقد جس لفظ پر داخل ہو وہ فعل ہوتا ہے، تو یہاں لقد داخل ہو گیا، اس کے بعد آتینا، آتینا کا لفظ جو ہے یہ فعل ہوگا۔ آتینا ہم نے عطا کیا، یہ جمع متکلم ہے، اور ہم نے عطا کیا کیا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا چیز، الف لام آ گئی الکتاب پر، یہ اسم ہے، کتاب عطا کی، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعد اس کے بعد، بالرسل رسول کی جمع کئی رسول، اور اس کے بعد
ہم نے پے در پے کا مطلب ہوتا ہے لگاتار مسلسل ایک کے بعد دوسرا. ہم نے ان کے بعد کن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے. اور آتینا اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. کون سے عیسیٰ؟ ابن مریم، جو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے فرزند اقدس. البینات، ان کو روشن دلائل، روشن نشانیاں. یہاں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. وَأَيَّدْنَا اور ہم نے ایدہ یؤیدو کا مطلب ہوتا ہے تائید کرنا، نصرت کرنا، امداد کرنا. ہم نے تائید کی، ہم نے مدد کی. نا ایدنا ہم نے مدد کی. یہ جمع متکلم ہو اس کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ ہو، یہ ایدنا ہو کے بعد جو ضمیر متصلہ ان کے ساتھ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. جہاں ضمیر لوٹے اس کو مرجع کہتے ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی، ان کی تائید کی. کن کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کس کے ساتھ؟ بروح القدس. با کا مطلب سے یہ ساتھ روح القدس. روح یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لقب ہے، جو فرشتوں کا سردار. اور ہم نے روح الامین کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی. افکلما عام حمزہ استفہامیہ ہے. استفہامیہ ایسا حمزہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. ہم نے کلمات استفہام پڑھ لیے تھے، اس میں حمزہ بھی آ رہا تھا کہ الف کے اوپر جب حرکت آئے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. کیا پس کلما جب، جاء فعل ماضی آئے، تم تمہارے پاس، پس جس وقت تمہارے پاس آئیں، رسول بے ما اس چیز کے ساتھ جو لا تہوا ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے نفس کی پسندیدہ خواہشات، جو نہیں پسند کرتے تھے. انفس تمہارے نفوس. جب تمہارے پاس، جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، کوئی بھی پیغمبر. اب یہ جو رسولن کے اوپر تنوین دی جا رہی ہے، یہ تنوین تکثیر کا معنی دے رہی ہے. تکثیر کثرت سے ہے، یعنی تمہارے پاس کثرت سے رسول آئے اور وہ نشانیاں لے کر آئے اور ایسے تعلیمات لے کر آئے جن تعلیمات کو تمہارے نفوس نے تکبر کی وجہ سے ان کو فالو نہیں کیا، ان کو پسند نہیں کیا، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. اور بجائے پیغمبرانہ تعلیم کے ایکسپٹ کرنے کے، ان کو قبول کرنے کے، انہوں نے کیا کیا؟ تمہارے نفوس نے استکبرتم، تم نے کفر کیا. تما تم جمع مذکر حاضر، سامنے والے کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تم نے، تمہارے نفوس اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور تکبر کرتے. ففریقن پس تم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا. کذبتم تم نے جھٹلایا. کذبا کذبتا تا تما تم، کذبتا کذبتما کذبتم تم نے جھٹلایا. جمع مذکر حاضر فعل ماضی. وفریقن اور ایک گروہ ایسا بھی تھا. تقتلون تم قتل کرنے لگے، تم قتل کرتے تھے. ابھی ہم نے فعل مضارع میں پڑھا اتینا شروع میں آتا ہے تو اتینا میں تا بھی ہے. یہ دیکھیں تقتلون تا حروف اتین میں سے ایک حرف فعل مضارع کی علامت، اور تم قتل کرنے لگے. اور ہم نے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ اب اس پاک روح سے مراد وہ روح بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا میں اپنے کلمہ کے طور پر اپنی طرف سے وہاں ان کے رحم میں پھونک دی تھی۔ اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جبریل امین بشری لباس میں تشریف لائے تھے، وہ آگے قرآن مجید میں پورا واقع آتا ہے، بشری لباس میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم ان کو دیکھ کر پریشان حال ہوئی تھی کہ آج دن تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور آج آپ میرے ساتھ اس عالم تنہائی میں کیوں یہاں موجود ہیں؟ بروح القدس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ یا تو جبریل امین مراد ہیں یا پھر وہ براہ راست روح مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر تو کیا ہوا؟ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے، تکبر کیا، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے۔ کن میں سے؟ یعنی رسولوں میں سے۔ یا تو آپ ان کی تکذیب کرتے تھے، اہانت رسول کرتے تھے، یا پھر ان نبیوں اور ان رسولوں کو جو اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تم ان کو قتل کرتے تھے۔ ہماری کلاس کا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔